ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور میرے عزیز بھائی اور بڑے بھائی ہمارے ادارے کے اینکر بہت ٹیلنٹڈ اینکر جناب محمد رئیس احمد صاحب ہمارے علماء کرام کے ساتھ بزم سجائے بیٹھے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حوالے سے اور اس احد کے مارکے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تاریخ پر گہری نظر ہوتی ہے علماء کرام کے مستند تاریخ آپ کو بیان کی جاتی ہے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے مستند علماء یہاں پر موجود ہوتے ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب مفتی احسن نوید نیازی صاحب تینوں مفتیان کرام کا خیر مقدم ہے اللہ کا شکر ہے کہ اہل علم حضرات کے ساتھ ہم طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہر لمحہ آپ لوگوں کے ساتھ علم و آگہی کا سفر ہے بہت خوبصورت آپ لوگ کا پروگرام رہا میں دیکھتا بھی رہا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے آپ حضرات کو اس لیے ادباً روکا ہے مزید تاکہ ان بچوں کو آپ کی برکت سے علم مزید ملے اور یہ علم کی راہ کے مسافر ہیں تو ظاہر ہے سرپرست سامنے ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے ان تینوں بچوں کی وہ بچے ہیں ناظرین کرام جو ہمارے تقریری مقابلے میں رمضان نشریات میں ماشاءاللہ ون کیا تھا انہوں نے ایک بچہ نہیں آ سکا اور جس کی جگہ اسپیشل اپیرنس ہے ہماری حدیرہ بیٹی کی اور اس کے علاوہ عبد المعیز ہمارے ساتھ ہیں اور وحاج حسین زیدی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جی محمد وحاج زیدی ٹھیک ہے محمد وحاج زیدی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کریکٹ کیا مجھے نام پورا یاد بھی نہیں تھا ذرا کارڈ دیکھ کے آپ کا نام بولتا تھا لیکن چہرے ان کے اعتماد بلا کا ہے بہت کانفیڈنس بلا کا ہے ظاہر ہے اسی کانفیڈنس نے انہیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار کیا اور یہ رمضان مبارک میں کیا رونق ڈالی ان بچوں نے وحاج حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں روسٹم پہ اور اپنا ہدیہ اپنا خراج پیش فرمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع آپ کے بھائی حضرت مولائے کائنات کے چچا سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کی بارگاہ میں جی بیٹا بزم ولا کا شہ سوار عشق رسول میں سرشار میدان کارزار کا برسر پیکار جب تو علی وقار سنا ہے احد میں ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا مارکا کچھ یوں تھا کہ وحشی تھا نیزے کو تیز کر رہا تھا جناب حمزہ جنگ لڑ رہے تھے پیچھے سے نیزہ چلا نیزہ ایسا چلا کہ پشت کو چیرتا ہوا جگر سے باہر آ گیا اور جناب حمزہ اس کے پیچھے گئے لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئے ہندا قریب پہنچی کہنے لگی کہ مجھے اس کا جگر چبانا ہے ہندا نے فوراً غلام کو حکم دیا غلام نے فوراً اپنا خنجر نکالا آپ کا شکم کاٹا آپ کا کلیجہ نکال کے دیا جیسے ہندا نے لیا چبانے کی کوشش ہی کی تھی کہ خدا نے اسے اپنے معجزے سے سخت کر دیا کہ ہندا اچانک اگل کے کہنے لگی کہ نہیں یہ بہت سخت ہے مجھ سے چبایا نہیں جا رہا ہے شکریہ اچھا یہ تھا آپ کا بیانیہ اور یہ تھا آپ کا سرنامہ اور سرنامے میں ہی آپ نے اپنی تقریر اور اپنا خراج ان کی بارگاہ میں پیش کیا پیکر عشق کا سارا ہی شجر زخمی ہے پیکر عشق کا سارا ہی شجر زخمی ہے ام سرکار وہ ہاشم کا پسر زخمی ہے خون آلود بدن اور وہ سر زخمی ہے دل شکستہ ہے جگر چور کمر زخمی ہے جس کی میت پہ سبھی اہل مدینہ روئے جس کی میت پہ سبھی اہل مدینہ روئے تھام کر اپنا کلیجہ شہ والا روئے تھام کر اپنا کلیجہ شہ والا روئے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب مفتی احسن نوید نیازی صاحب دو جملے آپ کی شامل کرنا چاہوں گا بچے نے بہت مختصر سے دورانیے میں اپنی تقریر سمیٹی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم میں سب سے پہلے ARY کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور کیو ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کو اس میں سب شامل ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی محفل منعقد کی اور در حقیقت چینلز کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے ایسا ہی اور یہ کفارہ ادا کیا بالکل میں جناب زیدی صاحب کو عامر بھائی کو عامر فیاضی صاحب کو جو بھی عمرہ کر کے بھی آئے ماشاءاللہ اور ایک ذوق و شوق کی کیفیت تھی جناب بلال صاحب کو سب کو میں تمام اسٹاف کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج اس نے بڑی مطلب زبردست طریقے سے شروع کیا ہے لیکن کب شروع کیا کرتے ہی ختم کر دیا ہاں سمجھ نہیں آیا
تو بیٹا وہ short کچھ تھا۔ کہنا چاہیے تھا، ہم سننا چاہ رہے تھے آپ سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اعتماد آپ کا جو کانفیڈنس سے بلا کا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا تو ذرا اور بیان کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک بات میں کہوں گا بیٹا کہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، جب کسی صحابی یا کسی اللہ کے ولی کا تو کرامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں معجزہ ہو گیا چبا نہ سکی، تو آپ کہیں اللہ کا کرم ہو گیا چبا نہ سکی۔ اسی طریقے سے جب کوئی ہستی ہوتی ہے نا، زمین پر گر گئے نہیں، زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے، صحیح، کیونکہ آپ کو بہت آگے جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور مفتی ارشاد حسین زیدی صاحب، 2 جملے آپ کے، 2 جملے آپ کے۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کیو ٹی وی کی تمام انتظامیہ کو کہ بچوں کو جس طریقے سے آگے لایا جا رہا ہے، ان کے ٹیلنٹ کو جس طرح گروم کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نوجوان نسل کی اسی طرح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بچوں کے لیے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہمارے اس بچے نے بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اپنا اظہار خیال کیا، اور جس طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جہاں انہوں نے بات روک دی، این ممکن ہے اس کا سبب یہ بھی ہو جی کہ وہ واقعہ اتنی دردناک اور غم زدہ ہے بالکل کہ آگے کہ اس کو بیان کرتے باہر کرتے آگے الفاظ ہی ساتھ نہیں دیتے۔ ساتھ نہیں دیتے، تو اللہ قدرتی طور تبارک پہ و بھی ایسا ہو تعالی ان سکتا کو ہے۔ سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ اور یہی اسلامی معلومات جب اس طرح آگے جاتی ہیں تو یقیناً یہ ان کو بچے جس شوق کے ساتھ سن رہے ہوں گے، یقیناً وہ ایک بہت بڑا پیغام جا رہا ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، میں ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی حسن صاحب کا بھی کامنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو مزید بچے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ تقریر پیش کریں گے بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فضائل حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے ایک آخری سیگمنٹ، اور اس میں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو عمر میں چھوٹے مگر فکر میں بڑے، ماشاءاللہ کانفیڈنس میں بڑے، اور ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے جید علماء کرام ان بچوں کی حوصلہ افزائی، سرپرستی اور تربیت کی خاطر یہاں تشریف فرمائے۔ ابھی محمد وحاج زیدی نے ماشاءاللہ اپنی تقریر پیش کی اور مختصر وقت میں اپنا اظہاریہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اب ہمارے ساتھ ہدیرہ ہیں، میں نے ان سے ان کے نام کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بولا دا پرل آف ہیون، یعنی جنت کا موتی۔ بہت خوبصورت نام ہدیرہ۔ تشریف لائیے آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے اپنا خراج پیش فرمائیں۔ ہدیرہ۔ صدر علی وقار، شہید کی تو موت ہے، وہ قوم کی حیات ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ایسے کئی عظیم ہستیوں میں سے نام ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علی وقار، جب ابو جہل اپنے مخالفت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے گزر گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور حمایت میں کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ علی وقار، آپ کی بہادری اور دلیری کی مثال ہرگز نہ تھی، کیونکہ علی وقار اسلام کی پہلی جنگ بدر میں آپ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کافروں کو جہنم رسید کرائی۔ علی وقار، جنگ احد میں بھی آپ نے بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا اور مخالفت کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ علی وقار، آپ کی تلوار کی تیزی کے سامنے کوئی جرأت نہ کر سکا کہ کسی پر آنچ آئے۔ علی وقار آگے بڑھتے ہیں۔ علی وقار، ایک دفعہ جب آپ اپنی شکار سے واپس آ رہے تھے تو ایک خادمہ مخاطب ہوتی ہے کہ ابو ہمارا، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو دیکھتے کہ خانہ کعبہ کے اندر تمہارے بھتیجے پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور شکر کر کے وہاں سے چلے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ جوش پروان چڑھتا ہے اور تلوار نکلتی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رفتار بڑھتی ہے، اور کمان فوراً ابو جہل کے سر پر مار دی جاتی ہے۔ علی وقار، ابو جہل اعلان فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی ہاں خدا ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ علی وقار آگے بڑھتے ہیں۔ دین اسلام پھیلتا گیا، اور پھر ماہ شوال آیا، 7 ہجری، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے۔
शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अपना खिराज उम्मत की एक बेटी ने पेश किया और हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा अम्मे खैरुल वरा हुज़ूर के अज़ीम चचा की बारगाह में मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़वी साहब, चूँकि उस वक्त मैंने ब्रेक लिया और मैं अचानक आया, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं कमेंट नहीं ले सका इस हवाले से कि जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और वहाज ने अपनी तकरीर की और अब हदीरा भी कर चुकी, क्या फरमाएंगे, क्या जुमले? सबसे पहली बात तो ये है कि ARYQ TV, मैं दोनों मुफ्ती साहिबान की बात को एंडोर्स करूँगा कि ARYQ TV को हदिया तबरीक इस पे बजा तौर पे पेश किया जाना चाहिए कि मुस्तकबिल के मेमारों की को इस तरह परवान चढ़ाकर एक तैयारी उनको फराहम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। और माशाल्लाह ये बच्चे आके जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बच्चे ने जो कि माशाल्लाह उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो क्या बात है, बहुत हाई लेवल पे था कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका, कॉन्फिडेंस तो क्या बात है। लेकिन कंटेंट जो है, कंटेंट के अंदर जो रब्त है अल्फाज का आपस में, एक तो रब्त में प्रॉब्लम था क्योंकि जो है हमारा काम है हम उनको सिखाएं, तरबियत करना भी इसलिए जो है कंटेंट वाज फॉलिंग शॉर्ट, वो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे जो है कुछ स्विच ऑफ हो गया। तो एक तो जो है वो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारी बेटी ने जो स्पीच की है तो बेटी ने स्पीच वैसे तो अच्छी की, लेकिन एक बात समझाने की ये है कि बार बार जो आली वकार की तकरार है ये बार बार नहीं करनी चाहिए। ये पंच लाइन पे आप करें कि जो पंच लाइन है उसके लिए तो आप मुखातब करें अगले को, आली वकार तवज्जो करें, लेकिन हर बात पे बार बार आली वकार करेंगी तो उसका जो इमेज है वो इमेज उसकी अहमियत खत्म हो जानी है आली वकार की। दूसरी बात, अबू जहल ने ऐलान नहीं किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये कंटेंट में भी थोड़ी सी जो है वो गलतियां हुई। तो मेरे ख्याल में जो कंटेंट है इस पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। यकीनन सबकत लिसानी के बायस ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। वो मैं अब्दुल मोइज़ जो हमारे विनर थे स्पीच कंपटीशन के रमज़ान मुबारक के, माशाल्लाह। आइए अब्दुल मोइज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। सियाह लिबासान दार दुनिया, वो सब्ज़ पोशान अर्श आला, हर एक है उनके करम का प्यासा, ये फैज़ उनकी जनाब में है। जी बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत का मंज़र है कि जब हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत की परेशानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है तो जनाबे वाला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों हो रहे हैं। जनाबे वाला जवाब आता है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं कि जिन्हें आप अमीर हमज़ा कहते हैं वो पूरे आसमान में अल्लाह के शर है और असदुल्लाह जब्बार है कि तेरे सामने हमज़ा की वो जावाज़िया सत शेरे गुर्रान सतवत पर लाखों सलाम, शेरे गुर्रान सतवत पर लाखों सलाम। सदर अली वक़ार नबी आखिर ज़मा हरम की तरफ जा रहे हैं कि इतने में अबू जहल अपना नापाक वजूद लेकर नमूदार होता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है और नोकीले पत्थर से हुजूर को जख्मी कर देता है कि जनाबे वाला कि इतने में दो बंदियों की ज़बानी ये दर्दनाक वाक़या हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के काया तक पहुँचता है। फिर जनाबे वाला जोशो गज़ब में वो सरदाराने कुरैश की महफिल में जा पहुँचते हैं और जनाबे वाला कमान उमर बिन हश्शाम के सर पर रसीद करके यह बताते हैं कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लावारिस समझते हो। आज मैं उनके रब पर ईमान लाता हूँ और यह बता देते हैं कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है कि वो हमज़ा को रोके कि ये करम देखिए कि कातिल को दी रोशनी की दुआ हुए जिनके हाथों शहादत वो फिर मुसलमान हुए सबके सब सैयदी, मुसलमान हुए सबके सब सैयदी। आपकी समातों का शुक्रिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह नबी की ढाल हैं
نبی کی تلوار ہیں، اسی طرح نبی کی ڈھال اور نبی کی تلوار جناب ابو طالب بھی ہیں۔ اور یہ خانوادہ بنو ہاشم ان دونوں بھائیوں نے جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، تاریخ کے سنہرے الفاظ اتنی چمک دمک کے ساتھ ان کو خراج پیش کرتے ہیں کہ اتنی چمک دمک کے ساتھ کسی کو خراج نہیں پیش کیا جاتا حضور کی حفاظت کے حوالے سے، حضور کی پاسبانی کے حوالے سے۔ میں عامر فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاج موجود ہے، محمد وہاج جدی، اور وہ اپنی تقریر کر نہیں سکے اور بھول گئے تھے، تو علماء کی حضرت کی بھی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے۔ اور عبد المعیز کیا خوبصورت آپ نے تقریر کی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ آئیے وہاج، آئیے، اگر یہ کچھ خراج مزید پیش کرنا چاہیں تو وہاں بالکل پیش کیجئے، پورے اعتماد سے اور پورے مردانہ وجاہت کے ساتھ آتا ہے یہ بچہ۔ چلیں جی بسم اللہ۔ بس میں ولا کا شاہ سوار، عشق رسول میں سرشار، میدان کارزار میں برسر پیکار ہو تو گردش لیل و نہار کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو برف بن جاتا ہے، رنگینگے خون شہینہ سے گلزار شہادت تشکیل پاتا ہے، مارکے حق و باطل میں شیروں کی للکار تلواروں کی چھنکار پہ حاوی نظر آتی ہے علی وقار، پھر وہ شیر کچھار میں ہو تو اسد دشمن کی ایک للکار کو اپنی للکار سے اس کا پتا پانی پانی کرتے تو سہغم اور اپنی ایک جذبے سے انگڑاہی لیتے ہوئے رجز خوانی کرتے ہوئے دشمن پہ ٹوٹ پڑے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے علی وقار۔ یہ مشہد عشق رسول ہے، یہاں اپنا سر کٹوانے والا ہی سرفراز ہوتا ہے، یہاں اپنے لہو میں وضو کرنے والا ہی گلنار ہوتا ہے، جگر کا خون لگتا ہے مراتب یوں ملا نہیں کرتے، جسد اسلامی میں جس کے کلیجے کا خون ایک ضامن بن کے رواں دوا ہے، وہ ہستی فاعل الخیرات اسد اللہ، اسد رسول اللہ، سید الشہداء یعنی جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو شہیدوں کے سید، صحابہ میں جید، میدان کارزار میں برسر پیکار ہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، جسم بے زرہ میں ڈھال ہے، سامنے لشکر کفار ہے، مشرکین کو للکار ہے، پشت پناہ دعائے محبوب کردگار ہے، چھپا ہوا قاتل عیار ہے۔ خدا کے شیر نے لشکر کو کھیر کے ٹھیر کیا تو قاتل نے نیزے کو تیز کیا، مجھ سے ایسا وار ہوا کہ نیزہ جگر کو چیرتے ہوئے پار ہوا، ظالم نے سنہ توڑی عزیزوں یہی کہہ کر، سنتا ہوں کہ صابر ہے بہت تیرے پیمبر، حمزہ ذرا میدان میں پیمبر کو بلانا، باقی ہے ابھی اور بھی دل ان کا دکھانا، ہندا جو ستم آپ کی لاشے پہ کرے گی وہ آل نبی ساری عمر یاد کرے گی، کان بریدہ، ناک بریدہ، شکم شکستہ، کلیجہ چھلنی چھلنی، لیکن خون کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ۔ جس نے اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جان کو رسول پہ قربان کیا تو قرآن اس کے لیے پکار اٹھا کہ انہیں مردہ نہ کہو کہ زندہ ہیں اور خدا سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ حبیب ابن زید نے اس پر عمل کیا اور اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے وقت بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے، اور آج بھی میرے اور آپ جیسا ہر عاشق رسول پکار رہا ہے، میری جان فدائے رسول خدا، میری جان فدائے رسول خدا۔ واہ کیا بات ہے محمد وہاج جدی، آپ اپنی تقریر آپ نے پورے انداز سے کی، پورے آب و تاب شد و مت کے ساتھ کی ماشاءاللہ، تینوں کی تقریر بہت اچھی تھی۔ عبد المعیز کیا بات ہے، وہاج بہت خوب، ادیرہ بہت خوب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو ہم نے خراج پیش کیا، اس سے قبل بھی، اس سے قبل بھی، اور مجھ سے قبل بھی پیش کیا جاتا رہا، اب بھی اور اب میرے بعد بھی 9 بجے سے 11 بجے تک کی ایک محفل ہے جو سیدنا امیر حمزہ کے ماشاءاللہ عنوان سے اتنی لمبی نشریات براہ راست کرنے پر پوری ٹیم کا شکریہ، اسپیشلی حاجی عبدالرؤف صاحب کو میں خراج پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی
عظیم نشریات سجائی. میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حوالے سے بات کی, خانوادہ بنو ہاشم, اور چونکہ مفتی صاحب میری فطرت اور عادت میں شامل ہے کہ میرا کثرت ذکر اہل بیت میرا شعار رہا بچپن سے, اور آج بھی سیدنا امیر حمزہ میں نے کہا نا, آپ بھی اسد اللہ ہیں اور آپ کے بھتیجے حضرت علی بھی اسد اللہ ہیں, آپ بھی اسد الرسول ہیں, آپ بھی اسد الرسول ہیں. تو میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بس ان 4 مصروں میں خراج پیش کروں گا. جنگ میں جو آپ کا انداز ہوتا تھا, اللہ اکبر, آپ کی تلوار جو جوہر دکھاتی تھی, وہ جو مطلب ایک بات جو آپ کی تلوار میں تھی کہ آدھا تول بھی لیا جائے, وزن بھی کر لیا جائے, بس اسی کو میں خراج پیش کرتے ہوئے خانوادہ بنو ہاشم کو, پورے خانوادے کو, کسی ایک فرد کو خراج پیش کرنا, خانوادہ بنو ہاشم کو خراج پیش کرنا ہے. پھر اتری نہیں عرش سے اس دھار کی تلوار, پھر اتری نہیں عرش سے اس دھار کی تلوار, بس ایک ہے یہ حیدر کرار کی تلوار, بس ایک ہے یہ حیدر کرار کی تلوار. کیا دیکھی کبھی تم نے اسی دھار کی تلوار, پرکار کی پرکار ہے تلوار کی تلوار. اجازت دیجئے, انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات, بلکہ ابھی محفل بھی ملاحظہ کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.